السلام علیکم پیپل، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ محرم کا یہ مہینہ ہے اور کل یقیناً یوم عاشور ہے، لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو بنانے کی جسارت کر رہی ہوں اس واقعے پہ جس پہ بنت حوا کے لب خاموش ہیں، لیکن بن کہے کچھ رہا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بات ہے 14 اگست 2021 کی لاہور میں منٹو پارک میں ایک عورت کے ساتھ جو الیگلی طور پہ کوئی ٹک ٹاکر تھی یا ویڈیو بنا رہی تھی، اس کے ساتھ 400 لوگوں نے بدفعلی کا مظاہرہ کیا، اس کو ہراس کیا گیا، اس کے باقاعدہ کپڑے پھاڑے گئے، 2-2.5 گھنٹے تک اس کو جسمانی طور پر ٹارچر کیا گیا۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہوا، افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ کس طریقے سے ان بذات اور بغیرت لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ان میں صرف ابن آدم ہی شامل نہیں ہے پاکستان کے، ان میں بنت حوا بھی شامل ہیں۔ سب لوگوں کو یہی لگ رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ عورتیں نکلیں کیوں؟ جہاں پہ مرد تھے وہاں پہ عورتوں کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ کیا کسی مرد کو کسی عورتوں کے ہجوم میں جاتے ہوئے ڈر لگا ہے؟ کبھی کسی عورت نے مرد کو بری نظر سے دیکھا ہے؟ حالانکہ اللہ کی نظر میں تو دونوں برابر ہیں، تبھی مرد کو بغیرتی کا اختیار کیوں دیا جاتا ہے؟ ہم اس کی حرکتوں کو جسٹیفائی کیوں کرتے ہیں؟ مرد نہ ہو گئے، کتے ہو گئے کہ اگر ان کے سامنے جائیں گے تو کتا تو کاٹے گا ہی، لیکن کتا کہاں کہاں کاٹے گا مجھے یہ بتا دیں۔ سڑکوں پہ جائیں تو کتا کاٹ لے گا، ہسپتالوں میں جائیں، چنگچی پر جائیں، بس پہ جائیں، ہجوم میں جائیں، اکیلی گلی میں جائیں، رات کو جائیں، دن میں جائیں، کہیں بھی جائیں، کتا تو کاٹے گا۔ حکومت 4 ٹانگوں والے کتے کو گولی سے اڑا دیتی ہے، لیکن 2 ٹانگوں والے کتے کو ہماری پوری عوام جسٹیفائی کرتی ہے کہ جی عورت کا لباس مناسب نہیں تھا، عورت کسی دوسرے پروفیشن سے تھی۔ مجھے ایک بات صرف اتنی آپ لوگ بتا دیجئے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا خلفائے راشدین کے زمانے میں، کیا بنو امیہ کی حکومت کے زمانے میں، کیا عباسیوں کے دور خلافت میں، کیا ترکی میں، کیا UAE میں، جہاں پہ لڑکیاں ویڈیوز بھی بناتی ہیں، کافر عورتیں باہر بھی نکلتی ہیں، کیا ایک بھی واقعہ ہمیں ملتا ہے؟ ہم یورپین کنٹریز کی اگزامپل دیتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ دوسرے اسلامک کنٹریز میں کبھی کوئی ایسا واقعہ سننے کو ملا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بات یہاں پہ پردے کی اب رہی ہی نہیں ہے، پردہ صرف عورت پر فرض کیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت پردہ نہیں کر رہی تو مرد کو لائسنس دے دیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لے، وہ سب جائز ہے۔ اگر اتنا ہی بغیرتی اور زنا بالجبر جائز ہوتا تو ابن آدم اسلام میں زنا بالجبر کی سزا متعین نہ کی جاتی، سنسار نہ کیا جاتا، اس پہ لعنت نہ بھیجی جاتی۔ زانیوں کا جنازہ تک جائز نہیں ہوتا، لیکن ہم زانیوں کا جنازہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کو عزت بھی دیتے ہیں، اور صرف اس لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس کو ذلیل کرتے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہوا۔ ہم کبھی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مرد جو کرے گا وہ صحیح ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ مرد کا ہر قدم اسلام کے حساب سے ہے اور صرف عورتیں غلط ہیں۔ زمانے میں خرابی صرف عورتوں کی وجہ سے نہیں آتی ہے جناب، مردوں کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی محرم کے ساتھ عورت کیوں نہیں نکلی؟ 42% مرد ہیں اس پاکستان میں، محرم کہاں کہاں کس کس عورت کے ساتھ جائے گا مجھے اتنا بتا دیجئے۔ اور کیا ہم نے ایسے واقعات نہیں دیکھے کہ محرم کے سامنے بغیرتی کی گئی ہو؟ کیا آپ اس چیز کو بھول گئے ہیں؟ محرم کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں اور اس کے سامنے بغیرتی کی جاتی ہے۔ اور جہاں تک محرم کی بات ہے تو عورت کی حفاظت سے محرم تک تو نہیں ہے۔ عورت جب سڑک پہ نکلتی ہے تو آس پاس کے سارے مرد اس کے محافظ بن جانے چاہیے۔
ریاست اس کی محافظ بنتی ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ عورت کی حفاظت کرنا مشکل کام ہے، بغیرتی کرنا آسان کام ہے۔ ہماری ترتیب الٹی ہے بھائیوں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف عورتوں پہ اسلام لاگو کرنے سے اور مردوں کی ہر برے فعل میں کمر ٹھونکنے سے ہمارا معاشرہ سدھرے گا، لیکن آپ یہ لوگ میری بات لکھ کر رکھ لیجئے۔ آپ لوگ جو مجھے سمجھیں، اچھا سمجھیں، برا سمجھیں، لیکن جس بدحالی کے راستے پر ہم لوگ نکل پڑے ہیں اس کے اوپر سوائے تباہی کے ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ ہمارے پاس ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ برائی کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت نے، کسی بھی اولیاء کرام نے، کسی بھی صحابی نے اتنا گھٹیا طریقہ آزمایا ہو، اس طرح سے زنا کو اور بغیرتی کو جسٹیفائی کیا ہو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ صرف عورتیں ہی اٹریکٹ نہیں کرتی خواتین کو اور مردوں کو، بلکہ مرد بھی عورتوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس بارے میں بات نہیں کی کہ مردوں کا سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، وہ گھٹنوں سے اوپر نکنے پہن کر آتے ہیں، وہ انڈر ویئر نہیں پہنتے ہیں، وہ ننگے گھومتے ہیں، وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، عورتیں مردوں کو اٹریکٹ کرنے آتی ہیں، مرد اگر نہ دیکھیں، مرد تو تھوڑی تعداد میں ہے نا، 42% مرد ہیں پاکستان میں، تو اگر وہ چھوڑ دیں تو عورت، کوئی بغیرت عورت یا آپ کی نظروں سے وہ جو بے حیا عورت ہے، وہ کیوں کسی کو اٹریکٹ کرے گی؟ ٹک ٹاک کی آپ بات کرتے ہیں، آپ نہ فالو کریں، نان کوپریشن موومنٹ چلا سکتے ہیں آپ۔ یہ بات یاد رکھیے کہ مرد اگر ربوٹ نہیں ہے تو عورتیں بھی پتھر کی مورت نہیں ہوتی۔ مزید اس موضوع پہ مجھے لب کشائی کا کرتے ہوئے دل بھی نہیں کر رہا، بس میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ اس موضوع پر ذرا سیریس ہو کے سوچئے گا، قرآن کو مناسب انداز میں پڑھیں، اس کی آیتوں کو اپنے انداز میں چپکا دینے سے ہمارا معاشرہ نہیں سدھرے گا۔ بہت سارا اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔